بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم جانیں گے خوارزم شاہی سلطنت کا دور 1156 عیسوی سے 1231 عیسوی تک۔ دراصل سلجوکیوں کے پتن کے بعد اسلامی دنیا کے پوروی بھاگ میں جو حکومتیں قائم ہوئیں ان میں کارناموں کے اعتبار سے تو سیریا اور مصر کی جنگی اور ایوبی اور ہرات کی گوری حکومت سب سے زیادہ اہم تھی، لیکن رقبے کے اعتبار سے سب سے بڑی حکومت خوارزم کی تھی، جس کی بنیاد خوارزم کے ایک سلجوکی گورنر نے سلطان سنجر کی موت کے بعد ڈالی۔ یہ حکومت تقریباً 75 سال قائم رہی۔ خوارزم کے بادشاہوں میں علاء الدین تکش نے 1172 عیسوی سے 1200 عیسوی تک حکومت کی، جس میں اس نے خراسان کو فتح کر لیا، اور علاء الدین محمد خوارزم شاہ نے 1200 سے 1220 عیسوی تک حکومت کی۔ اس حکمران نے ہرات اور غزنی کو گوریوں سے چھین لیا اور اس کے بعد ماوراؤن نہر کے علاقے سے قرا خطائی کی حکومت کا خاتمہ کر دیا۔ اسی کے زمانے میں منگولیا سے چین تک ایک شخص چنگیز خان نے ایک وشال حکومت قائم کر لی تھی، جسے منگولوں کی حکومت بھی کہا جاتا ہے۔ یہ منگول بڑے وحشی، اجڈ اور خونخوار تھے۔ کہا جاتا ہے چنگیز خان بڑے اچھے کپڑوں کا شوقین تھا، اور یہ کپڑے اس وقت اسلامی دنیا میں ہی بنتے تھے۔ اسی کے چلتے اس نے ایک بار کچھ ویاپاریوں کو خوارزم بھیجا۔ محمد خوارزم شاہ نے انہیں جاسوس سمجھ کر قتل کروا دیا۔ اس کا پتہ جیسے ہی چنگیز خان کو چلتا ہے، اسے بہت غصہ آیا اور اس نے اپنے سندیش واہک کو اس کی وجہ پوچھنے کے لیے خوارزم بھیج دیا۔ وہاں اس کا بھی قتل کر دیا جاتا ہے۔ پھر کیا تھا، چنگیز خان نے ایک زبردست فوج لے کر خوارزم کی سلطنت پر حملہ کر دیا، اور اس طرح خوارزم شاہ کی غلطی سے اسلامی دنیا کو بڑی تباہی کا سامنا کرنا پڑا۔ خوارزم شاہ ایسا ظلم نہ کرتا تو وحشی منگولوں کے ذریعے لاکھوں لوگوں کو نقصان نہیں پہنچتا۔ محمد خوارزم شاہ اتنا گھبرا گیا کہ وہ کہیں بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکا، اور چنگیز خان شہر پر شہر فتح کرتا چلا گیا۔ محمد خوارزم شاہ وہاں سے بھاگ کر خضر ساگر کے ایک ٹاپو آبسکون میں پناہ لے لیتا ہے، جہاں 1220 عیسوی میں اس کی موت ہو جاتی ہے، جس کے بعد اس کا بیٹا جلال الدین خوارزم تخت نشین ہوتا ہے۔ یہ حکمران بہت بہادر تھا۔ اس نے منگولوں کا کئی سال تک مقابلہ کیا، لیکن وہ اپنی کوشش میں کامیاب نہ ہو سکا، اور 1231 عیسوی میں منگولوں کے ذریعے اس حکومت کا پوری طرح خاتمہ کر دیا جاتا ہے۔ منگولوں نے اسلامی دنیا کے وہ سب شہر جو سینٹرل ایشیا اور ایران میں تھے سب کو برباد کر دیا۔ انہوں نے لوگوں کا قتل عام کیا، شہروں میں آگ لگا دی، شہروں کی عمارتوں کو ویران کر دیا، مسجدیں، پستکالیہ، مدرسے سب برباد کر دیے گئے۔ منگولوں کی اس تباہی کے بارے میں ایک اتہاسک کار ابن اسیر جو کہ چنگیز خان کے زمانے میں موجود تھے، وہ لکھتے ہیں کہ میں کئی سال تک اس پریشانی میں پڑا رہا کہ اس کا ذکر کروں یا نہ کروں، کیونکہ کس کا دل ہے کہ اتنی ذلت اور رسوائی کی داستان کو سنانا۔ ان تباہیوں کے بعد چنگیز خان منگولیا واپس چلا جاتا ہے، اور کچھ ہی سمے کے بعد اس کی موت ہو جاتی ہے۔ لیکن 50 سال بعد اس کا پوتا ہلاکو خان نے ایک قدم اور آگے بڑھایا، اور اس نے بغداد پر قبضہ کرنے کا ارادہ کیا، جو اس وقت اسلامی دنیا کا سب سے بڑا شہر تھا، اور ہلاکو خان اپنے ارادے میں کامیاب ہو گیا، جس کے نتیجے میں اس کی فوجیں بغداد میں گھس جاتی ہیں، اور 1258 عیسوی میں اس شہر کو بھی تباہ اور برباد کر دیا جاتا ہے، اور اس طرح کمزور عباسی خلافت کا بھی خاتمہ ہو جاتا ہے۔ کچھ سالوں کے بعد اب منگول فوجیں اور آگے بڑھ کر اناطولیہ پر قابض ہو جاتی ہیں، اور انکارا شہر کے قریب پہنچ جاتی ہیں، جہاں ان کا مقابلہ ہوتا ہے ترکوں کے ایک سموہ کے ساتھ، جس کا سردار ارطغرل غازی تھا۔ آگے جانیں گے اسی بہادر حکمران کا زمانہ اور اس کے بیٹے کے دوارا قائم کی گئی ایک سلطنت، عثمانی سلطنت کا دور۔ دوسروں تک اس ویڈیو کو پہنچانے کے لیے لائک اور شیئر کریں۔ چینل کو سبسکرائب کرنے کے بعد گھنٹی کا بٹن دبائیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔